Assalamu alaikum, dear CSS aspirants. I am Dr. Shahid, former CSS officer and director KIPS Lahore. Today I am going to give you some techniques regarding attempting of the papers. Now these techniques, they are not written in any book. They are my own judgments, observations, which when I check the assignments and the papers of the students, so these are some common observations, and I would try to encourage you to what to do and what not to do. Now these techniques, basically they are for current affairs papers, but you can also apply them in other papers. So let's start with the very first thing. You get the paper in the examination hall, and the students, they are very anxious at that moment, palpitation, heart sinking, okay, and sweating. So once you get the paper, just try to relax. Within 2 to 5 minutes, you will start feeling normal. Because from medical point of view, the initial anxiety, that is normal, and gradually after a couple of minutes it will go away. And once you start attempting the paper, you will be so involved that you won't even come to know that 3 hours have gone, and you will be crying that I have not completed a paper and give me 5 minutes more. But anyway, this is how 3 hours, they pass so quickly, without tension, without anxiety. Now when you get the paper in the examination hall, first of all relax yourself and read the paper at least 2 to 3 times. 2 to 3 times पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि आप पहले questions को understand कर सकें. Don't start writing after just looking at the question that I know. Therefore, try to understand what examiner is asking from you. And so identify the questions which you want to attempt. And try to attempt that paper, that question at the top in which you are sure that you have more knowledge. Okay, now let's come to the some tips. When you read the questions, try to underline the key word in the question, what the examiner is asking for. For example, Shanghai Cooperation Organization. Is he asking the performance of Shanghai Cooperation Organization, or role of Pakistan in Shanghai Cooperation Organization, or the possibility of normalization of relations between Pakistan and India from the platform of Shanghai Cooperation Organization? Now all these three are different questions. So keyword, okay, the role of Pakistan, that is keyword. Okay, possibility of improvement of relations, this is the second keyword. The third is the performance of security, SCO, this is 3 different questions. Similarly, another example of keyword, America always considers Pakistan as its satellite state. Now what is the keyword? It's satellite state. What do you mean by satellite state? Satellite means colony. America considers Pakistan, right, as its colonial state.
Similarly, just try to follow this statement. Discuss the impact of sectarianism in the Muslim world. So here you have to write the consequences of militancy in the Muslim world. This is the key word. Okay? Therefore, you have to identify the problem. What the examiner is asking. Is the examiner asking for impact? Impact means consequences. What are the consequences of climate change? What are the consequences of the civil war going on in Middle East? What would be the impact of coronavirus on the global economy? The impact. Next question could be that the relations. What kind of relations, or why you have bad relations with India? How they can be improved? Why there is a unstable relationship between America and Pakistan? How they can be improved? Next, he could ask you for the suggestions. Give the suggestions how to improve SAR. Next could be causes or factor. Discuss the factors leading to Brexit. Discuss the factors leading to the rise of Donald Trump. Discuss the factors of Arab Spring. What are the causes of decline of education in Pakistan? Next could be comparison. Comparison between Pakistan's education system with the South Asian education system. Comparison of Pakistan's economy with the Indian economy. Comparison of the third world countries and the developed countries. Comparison of SAARC with Shanghai Cooperation Organization. Next could be future. What is the future of Pak-US relations? What is the future of Pak-India relations after amalgamation of Kashmir, that decision taken by Modi? Next could be resolve. How would you resolve Palestinian crisis? How would you resolve Kashmir crisis? Next would be hurdles. What are the hurdles affecting the normalization of relations of Pakistan and India? Then challenges or opportunities. What are challenges and opportunity for Great Britain after quitting the European Union? What are the challenges and opportunities for Pakistan in the globalization? So therefore you have to understand and you have to write down the. अब देखिए अगर वो सवाल आ जाता है कि what are the impact of Pakistan's education or Pakistan's education system impact, straight away he is asking for impact. इम्पैक्ट क्या इम्पैक्ट हो रहा है, हम किस तरह के ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, मार्केट में किस तरह के लोग भेज रहे हैं, वो क्या हमें दे रहे हैं, उनका सोशल इम्पैक्ट क्या है, उनका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है, उनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, कितना वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं.
اسی طرح آپ سے امپلیکیشنز پوچھی جا سکتی ہیں. If America attacks Iran, what would be the global implications? If America attacks Iran, what would be the global implication? So you can discuss local implications, regional implications, global implications. Then if you talk of war on terror fought by Pakistan, what have been the implications on Pakistan? Pakistan religious implication, economic implication, psychological implication, political implication, security implication. تو اس طرح چیزوں کو ڈیوائڈ کر کے لکھنا سیکھیں. اب آپ نے کی ورڈ آئیڈینٹیفائی کر لیا, آپ نے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر لیا. اب دیکھیے یہاں ایک اور جو لوگ غلطی کرتے ہیں, بچے غلطی کرتے ہیں. یہ ایک سوال آیا ہے, discuss the significance of education, اور یہاں آیا ہے discuss the causes of decline of education. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر آپ ڈکلائن آف ایجوکیشن میں یہی ایکسپلین کرتے رہیں گے کہ اس کا یہ فائدہ ہے, اس کا یہ فائدہ ہے, اس کا یہ فائدہ ہے, تو آپ irrelevant ہوں گے. اور اگر سگنیفیکنس وہ پوچھ رہا ہے اور اس میں آپ پاکستان کے ڈکلائن آف ایجوکیشن لکھ رہے ہیں, صحیح نہیں ہے. اور سوال کو یہ سمجھیے پاکستان سے ریلیٹڈ ہے یا پاکستان سے ریلیٹڈ نہیں ہے. مطلب وہ پوچھتا ہے اسٹریٹجیز ٹو ایلیویٹ پاورٹی. اب آپ نے سمجھنا ہے کہ پاورٹی اس نے گلوبل لیول پہ ایلیویٹ کرنے کے لیے بات کی ہے یا پاکستان کے لیول کی بات کی ہے. اس لیے اس کے مطابق آپ نے جواب دینا ہے. اب آپ نے اوپننگ پیراگراف لکھنا ہے. آپ نے کس سے سٹارٹ لینا ہے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یو اسٹیٹ اوے اسٹارٹ ود دا کی ورڈ, جو ٹاپک سینٹینس, تاکہ ایگزامنر یہ سمجھ لے کہ آپ نے کوشچن کو سمجھ لیا. Significance of education is that it builds character. There are multiple causes of decline of education in Pakistan. You can start straight away with the topic. Number 2, you can start with an historical background. For example, the importance of education in Islam and how madrasas and maktabs, they had been playing their role in providing the education to the Muslims. You can start with an observation. کوئی آپ نے خود دیکھا ہو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ. مثال کے طور پہ آپ ڈکلائن آف ایجوکیشن پہ لکھ رہے ہیں, آپ نے اس سے ریلیٹڈ آپ دیکھتے ہیں اکثر سڑکوں پہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس نکل کے ہڑتالوں پہ جا رہے ہوتے ہیں, اور وہ کیا کرتے ہیں, وہ تالوں میں الفی ڈال دیتے ہیں کلاس رومز کی اور سڑکوں پہ نعرے لگاتے ہیں بائیکاٹ بائیکاٹ. So I remember a smart student, he started the opening paragraph with boycott, boycott. These are the frequent voices which we hear on the road, and these voices, they are obviously they are raised by the students who boycott their classes every day, and they want to write their unjustified demands to be fulfilled. Next, you can start with a quotation. For example, you are having a question on the significance on Indian Ocean and the strategies of the competing nations. Significance of Indian Ocean and the strategies of the competing nation. اب انڈین اوشن کی سگنیفیکنس مثال کے طور پہ آپ رچرڈ نکسن کا حوالہ دے سکتے ہیں. He wrote a book, Seize the Moment.
اس نے اس کتاب میں کہا whosoever rules Indian Ocean will rule the world. Whosoever rules Indian Ocean will rule the world. Why? Because number one, there is oil, and number two, there is huge money with the sheikhs. تو یہ کوٹیشن بھی ہو گئی اور یہ کتاب کا حوالہ بھی ہو گیا. اور آپ مختصر سی ہسٹری بھی دے سکتے ہیں, اور ہسٹری دینے کے بعد اوکے آپ نے کرنٹ چیز کو, کرنٹ کویشچن کو ایڈریس کرنا ہی کرنا ہے. کرنٹ کویشچن, کرنٹ اسٹیٹ کے اوپر مثلا وہ پوچھ رہا ہے کہ واٹ از دا فیوچر آف پاک یو ایس ریلیشن. تو آپ دیکھیں اسٹارٹ لے سکتے ہیں اسی ورڈ سے کہ دا فیوچر آف پاکستان انڈیا, پاکستان امریکہ ریلیشن سیمس بلیک, یا آپ دے سکتے ہیں کہ فرام دا ویری بگننگ ریلیشن بٹوین پاکستان اینڈ امریکہ دے ہیڈ بین انسٹیبل, دے آر موونگ ان اپ اینڈ ڈاؤن فیشن. سو فرسٹ آف آل دیر واز friendship era between this to this, then there was cold period, then there was again friendship etc. and the future of Pak India relation now seems to be. تو ہسٹری کو بیان کرتے ہوئے اوکے آپ کرنٹ پہ آ جائیے. آپ نے کویشچن کو ضرور ایڈریس کر دینا ہے اوپننگ پیراگراف میں, شروع میں یا اینڈ میں, اور اس کے بعد جو سیکنڈ پیراگراف ہے وہ پھر آپ کو اسٹریٹ اوے ٹو دا ٹاپک, جو بھی آپ نے اس کے لیے 5 پوائنٹس نکالے ہیں, 6 پوائنٹس نکالے ہیں, ان کو اس کے مطابق لکھنا شروع کر دیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کو ہرڈلز آف پاکستان انڈیا ریلیشنز ہیں اوکے, تو آپ پاکستان انڈیا ریلیشن آپ ہسٹری دے سکتے ہیں. پاکستان انڈیا ریلیشنز دے ہیو آلویز بین بیڈ اینڈ انکمفرٹیبل بیکاز آف ویریس ایشوز لائک کشمیر, ٹیررزم ایکسیٹرا. اینڈ اب آپ کو ہرڈلز پوچھ رہا ہے, here are the following hurdles which are affecting the relations of both these countries. Now you will say number 1 Kashmir, number 2 water, number 3 terrorism, number 4 this amalgamation of Kashmir into India, number 5 the role of extremism, and number 6 the death penalty of Kulbhushan Yadav. So this is how okay, and in every paragraph you should give one idea. ایک ٹیررزم پہ ایک پیراگراف, کلبھوشن یادو پہ دوسرا پیراگراف, تیسرا پیراگراف کشمیر, چوتھا پیراگراف, اور فائنلی آپ نے فرض کیجیے 5 پیراگراف دے دیے. تو یوزلی 7 پیراگراف بہت ہوتے ہیں. اوپننگ پیراگراف, اس کے بعد 5 سے 6 پیراگراف, اور چھٹا کنکلوژن اور سجیشن دیتے ہوئے. نیکسٹ پوائنٹ پہ میں چلتا ہوں, نو جنرلائزیشن. میں دیکھتا ہوں, پیپر پڑھتا ہوں, اسٹوڈنٹس کے پیپر میں 2 چیزیں بہت کامن ہوتی ہیں, جنرلائزیشن اور سویپنگ اسٹیٹمنٹس. جنرلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ جس میں کوئی فیکٹ نہ ہو, کوئی ایویڈنس نہ ہو, آپ جو بات کر رہے ہو, کوئی اسٹیٹ نہ ہو, تو پھر اس کی کیا ویلیو ہے. جنرلائزیشن, پاکستان's economy is medium sized, یہ جنرلائز اسٹیٹمنٹ ہے. پاکستان right had lot of right casualties due to terrorism. Again, lot of, what do you mean by lot of? Lot of means lakhs, lot of means thousands, lot of means hundreds. America has huge economy. What do you mean by huge? Huge means $1 trillion, $20 billion. So یہ ورڈ یہ لکھنا میں آگے آپ کو سمجھاتا ہوں. ہمارے اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں, ایجوکیشن پہ لکھ رہے ہیں, لٹریسی ریٹ کا نہیں پتہ, کوئی فیکٹس کوئی اسٹیٹسٹک نہیں پتہ, نیبرنگ کنٹریز کے اسٹیٹس کا نہیں پتہ, کتنے % جی ڈی پی فنڈ کام دیتے ہیں وہ نہیں پتہ, وومن لٹریسی کا نہیں پتہ, تو جنرل اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں. جنرل اسٹیٹمنٹس کو اوائڈ کیجیے اور اس کے اندر
اوکے، جب تک آپ ایویڈنس اور فیکٹس نہیں ڈالیں گے اس وقت تک آپ کو نمبر نہیں ملیں گے. یہ جرنلائزیشن کو دور کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ ایویڈنس کے پہ بیس کرتے ہوئے اوکے آپ پروو کر سکیں اور ایگزامنر کو پرسویٹ کر سکیں. ایک لائر کیا کرتا ہے؟ ایویڈنس کی بیس پہ بات کرتا ہے. دوسرا لائر بھی ایویڈنس کی بیس پہ بات کرتا ہے. بغیر ایویڈنس کے بات کریں گے تو جج مانے گا ہی نہیں. تو آپ بھی بغیر جرنلائزیشن کے یہ کہہ دیں کہ پاکستان کی اکانومی بڑی ویک ہے، پاکستان کے ایکسپورٹس بہت کم ہیں، پاکستان کی امپورٹس بہت زیادہ ہیں، یہ کم زیادہ بہت یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی فیکٹس وہ نہیں آتے.